مال، تمہارے وہ مال جو تجارت میں لگائے ہیں، تمہارے گھر، 8 چیزیں گنائیں الگ الگ کر کے۔ اچھا، انسان کو سب سے محبوب کون ہوتا ہے؟ سب سے پیارا انسان کو ماں باپ ہوتا ہے، اس کے بعد اولاد ہوتی ہے، بیوی ہوتی ہے، ان سب کا ذکر کیا اور پہلے اولاد کا ذکر کیا۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں ماں باپ سے بہت محبت کرتے ہیں، کب تک؟ جب تک اولاد ہوتی۔ اولاد ہوئی تو بے شمار ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں محبت چینج ہو جاتی ہے، پھر ان کی کم ان کی زیادہ ہو جاتی ہے۔ تو اللہ نے انہی کو گنایا اور شرط لگا کے قل ان کان، کہہ دیجئے اگر تمہاری محبت، یہ اگر آتا ہے نا جب، یہ شرط کے لیے آتا ہے، یعنی اگر تمہاری محبت نبی سے زیادہ بیٹے سے ہو جائے، نبی سے زیادہ باپ سے ہو جائے، بیوی سے ہو جائے، کنبے قبیلے سے ہو جائے، رشتہ داروں سے ہو جائے، کاروبار سے ہو جائے، دولت سے ہو جائے، مکانوں کوٹھیوں سے ہو جائے، تو فتربصوا، تیار ہو جانا، تربصوا، تیار ہو جانا۔ کس کے لیے؟ اللہ کے حکم کا انتظار کرو، آ جائے اس کا حکم، یعنی موت آ جائے یا قیامت آ جائے، پھر دیکھ لیں گے تمہاری محبتیں تمہیں کتنا بچائیں گی، تمہاری اولاد تمہیں کتنی بچائے گی، تمہارے ماں باپ تمہیں کتنے بچائیں گے، تمہارے کاروبار تمہیں کتنے بچائیں گے۔ کیوں؟ تم نے اللہ کے مقابلے میں، رسول اللہ کے مقابلے میں، جہاد فی سبیل اللہ کے مقابلے میں ان چیزوں سے زیادہ محبت کی ہے، تو فتربصوا، تیار ہو جاؤ۔ پتہ کیا چلا؟ یہ محبوب ترین چیز قرآن نے گنائی کہ اتباع رسول سے زیادہ ان سے محبت نہیں ہونی چاہیے، رسول اللہ سے محبت زیادہ ان سے کم، اللہ سے زیادہ ان سے کم، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ محبت ان سے کم۔ زیادہ تھی تبھی تو جان لے کر کے نکل جاتے تھے، زیادہ محبت تھی تبھی تو ایسا کرتے تھے لوگ، اور جن کی محبتیں ادھر زیادہ ہوں ادھر کم ہوں، سمجھ لو سچی محبت نہیں۔ بولو وہ ایک دور تھا جب محبت سامنے آزمائی جاتی تھی، اعلان ہو گیا جہاد کے لیے۔ آج اگر ایسا ہو جائے تو پتہ چلے کس کی محبت ہے، پتہ چلے کون ایمان والا ہے۔ لہذا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنا ایک کلمہ گو مسلمان پر فرض ہے، کیونکہ اس نے کلمہ پڑھ کر کے اس بات کا دعویٰ کر لیا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، رسول اللہ کے علاوہ کوئی اتباع کے لائق نہیں، اب میں اپنے رسول کی مان کر کے چلوں گا، میں نے کلمہ پڑھا۔ اور جب تک یہ سچی محبت نہیں ہوگی ایمان مکمل نہیں ہے، اس کا ایمان صحیح نہیں ہے۔ ایک حدیث سنیں، عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يؤمن احدكم حتى اكون احب الیہ من ولده ووالده والناس اجمعین۔ مسلم شریف کتاب الایمان کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی بندہ یا بندی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک میں ان کے نزدیک ان کی اولاد اور ان کے ماں باپ سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ یہی بات قرآن نے بھی کہی ہے نا، اور یہی بات حدیث کے اندر بھی ہے۔ کوئی بندہ اس وقت تک صحیح مومن نہیں ہو سکتا، مکمل مومن نہیں ہو سکتا۔ پتہ کیا چلا؟ جب تک ہر چیز سے آگے ہم رسول اللہ کو نہیں رکھیں گے، رسول اللہ کی سیرت کو نہیں رکھیں گے، رسول اللہ کی تعلیمات کو نہیں رکھیں گے، تب تک ہماری محبت صحیح نہیں۔ اور بے شمار مواقع پر دیکھا جاتا ہے کہ کلمہ تو رسول اللہ کا ہے لیکن تعلیم رسول اللہ کی نہیں ہے، کلمہ تو رسول اللہ ہے لیکن نماز محمدی نہیں ہے۔ کون سی نماز ہے؟ نماز حنفی، نماز اشرفی ہیں، کتابیں لکھی ہوئی ہیں، دکانوں میں جا کے کہیں گے نا اشرفی نماز دے دو کتاب، لوگ دیں گے، کتاب لکھی ہوئی ہے اشرفی نماز، وہ کون سی ہوتی ہوئی؟ محمدی نماز نہیں ہے۔ تو کلمہ ہے، دعویٰ ہے، لیکن عمل، اور جب تک عمل نہیں ہوگا تب تک ایک بندہ کسی کی تعریف کرتا رہے لیکن اس کی مانے نہ ہو، کیا کہیں گے؟ یہ سچی محبت والا ہے؟ ہم کلمہ تو پڑھیں، رسول کو تو مانے لیکن رسول کی نہ مانے، کوئی فائدہ نہیں۔ رسول کو مانے اور رسول کی نہ مانے، کوئی فائدہ نہیں۔ رسول کو تو ابو طالب نے بھی مانا تھا نا، بڑی عزت دی تھی، جب تک زندہ رہے کسی کی ہمت نہیں تھی رسول اللہ کو کوئی کچھ کہے، لیکن رسول کی نہیں مانی تھی۔ رسول کی منافقوں کے سردار عبداللہ ابن ابی نے بھی نہیں مانی، ان کو مانا لیکن ان کی نہیں مانی، کبھی کامیاب نہیں ہوئی۔
لہذا جیسے ہم مسلمان رسول اللہ کو رسول مانتے ہیں ویسے ہی آپ کی تعلیمات کو بھی ماننا پڑے گا، تب جا کر کے رسول کو رسول کی ماننی ہو۔ یہ چیز کس کے درمیان تھی؟ یہ تھی صحابہ کے درمیان۔ صحابہ کیا کرتے تھے؟ جب رسول اللہ کو مان لیا تو اب رسول اللہ کی ماننی ہے، اب اس کے مقابلے میں کوئی آ جائے تو پھر وہ نہیں مانتے تھے۔ اور کتنی سچی محبت تھی، لوگ ایسی محبت کرتے تھے کہ رسول اللہ کا انتقال کب ہوا؟ اچھا پیر کے دن ہوا، تو لوگ یہ سوچتے تھے میرا انتقال بھی پیر کے دن ہو جائے۔ کیوں؟ یہ سچی محبت تھی۔ لوگ سوچتے تھے رسول اللہ کی عمر 63 سال تھی تو میری عمر بھی 63 سال ہو گئی، اور رسول اللہ پیر کا روزہ رکھتے تھے میں بھی رکھوں گا، رسول اللہ یہ کرتے تھے میں بھی کروں گا۔ یہ سچی محبت تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کتنی محبت کرتے تھے؟ ایک حدیث سنیں۔ وعن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت دخلت على ابا بکر رضی اللہ عنہ فقال یا عائشہ ای یوم توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ قالت یوم الاثنین۔ قال ای یوم هذا؟ قالت یوم الاثنین۔ قال فارجو اللہ فیما بینی وبین اللیلۃ۔ حضرت ابوبکر صدیق بیمار ہوئے، اما عائشہ آئی اور جیسی آ کر کے بیٹھی تو اما عائشہ سے ابوبکر صدیق نے پوچھا عائشہ رسول اللہ کا انتقال کس دن ہوا تھا؟ یہ باپ بیٹی نے کہا کس دن انتقال ہوا تھا؟ کہا پیر کے دن، سوموار کے دن۔ کہا اچھا آج کون سا دن ہے؟ کہا آج بھی وہی دن ہے، پیر کا دن۔ تو پھر کیا کہنے لگے؟ میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ میرا انتقال بھی ابھی سے لے کر شام تک ہو جائے۔ کہے گا کوئی؟ اب دیکھو نا، موت سے سارے ڈرتے ہیں اور پتہ ہے مرنا ہے، آج مروں نا جس دن رسول اللہ مرے تھے، جس دن رسول اللہ کی وفات ہوئی تھی۔ یہ سچی محبت۔ لیکن انتقال اس دن نہیں ہوتا، دوسرے دن ہوتا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ تو یہ سچی محبت ہے۔ ہجرت کے لیے جب نکلے تھے مکہ سے مدینہ، جو لوگ گئے کتنا دور ہے، پیدل وہاں سے اونٹ کی سواری پر بہت دور ہے، بڑی پریشانی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن غار میں رہے، اور 3 دن کے بعد جب غار سے نکلے ابو بکر کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ جا رہے تھے، ہمارے پاس توشہ ختم ہو گیا، جو کچھ تھا وہ ختم ہو گیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت بھوک اور پیاس لگی، اور میری ٹینشن بڑھ گئی کہ رسول اللہ کو بھوک اور پیاس لگی ہے۔ بھوک اور پیاس مجھے لگے، مجھے ٹینشن ہو، بات تو سمجھ میں آتی ہے، بھوک لگی ہو آپ کو، ٹینشن مجھے، ایسا کم ہوتا ہے، لیکن ٹینشن ہوگی ابو بکر۔ حدیث سنیں، عن براء ابن عازب رضی اللہ عنہ قال لما اقبل النبی صلی اللہ علیہ وسلم الى المدینة فمر براء فقال ابو بکر فاخذ قدحا فحلبت فيه كسبة من لبن فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فشرب حتى رضيت۔ رواہ البخاری، بخاری شریف کی روایت ہے، کہہ رہے ہم لوگ نکلے تھے اور سفر میں بھوکے پیاسے تھے، ایک چرواہا اپنی بکریاں لے کر کے آ رہا تھا، میں نے اس سے اجازت لے کر کے ایک بکری کا دودھ نکالا، اور دودھ نکال کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر کے آیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا، حتیٰ رضیت، یہاں تک کہ میں راضی ہو گیا، میں خوش ہو گیا۔ پیا کس نے؟ رسول اللہ نے۔ خوش کون ہوا؟ ابو بکر صدیق۔ یہ سچی محبت ہے، یہ سچی محبت، اور اتنی سچی محبت کہ ایک یہودی کی بستی سے گزر رہے تھے، یہی ابو بکر صدیق، یہودی نے کہا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، اللہ فقیر ہے ہم لوگ مالدار ہیں۔ ابو بکر کھڑے ہو گئے، کہا کیا کہہ رہے ہو؟ کہا تمہارا اللہ فقیر ہے ہم لوگ مالدار ہیں۔ کہا کیسے؟ کہا ہم نے سنا قرآن میں آتا ہے، تمہارا قرآن کہتا ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے؟ اللہ قرض مانگ رہا ہے تو فقیر ہے، اور ہم مالدار ہیں۔ 2 مرتبہ جب اس نے یہ بات کہی تو ابو بکر صدیق نے تماچا مار دیا اسے۔ اتنے نرم دل، کتنے نرم دل پتہ ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا ارحم امتی بعمتی ابو بکر بن صدیق، واشدهم فی دین اللہ عمر بن الخطاب، واصدقهم حیاء عثمان بن عفان، واقضاهم علی بن ابی طالب۔ باقاعدہ نام گنا ہے کہ میری امت میں سب سے زیادہ رحم دل ابو بکر صدیق۔ ابو بکر سے بڑھ کر کوئی رحم دل نہیں ہو سکتا، نہ اس سے پہلے ہوا نہ ہو سکتا، اور دین کے معاملے میں سب سے زیادہ سخت عمر بن خطاب کوئی نہیں ہو سکتا۔
حیادار سب سے زیادہ عثمان، اچھا فیصلہ کرنے والے سب سے زیادہ حضرت علی، اچھا قرآن پڑھنے والے ابی بن